ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی رسولہ محمد المصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کی مختصر سی گفتگو یہ ہے کہ ہم کلمہ گو ہیں، ہم نے کلمہ پڑھا ہے اور شہادت دی ہے کس چیز کی؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ یہ شہادت کا مطلب یہ ہے کہ میں نے کلمہ تو پڑھ لیا ہے، اب اس کے بعد میں جہاں کہیں بھی ہوں گا، جس حالت میں بھی ہوں گا، جس مقام پر بھی ہوں گا، میں نے اس کی لاج رکھنی ہے، لا الہ الا اللہ کی بھی لاج رکھنی ہے اور محمد الرسول اللہ کی بھی لاج رکھنی ہے۔ یہ شہادت کا مطلب ہے۔ یہ نہیں ہے کہ میں کلمہ پڑھ چکا ہوں اور میرے لیے کافی ہے اتنا، نہیں، عملی طور پر، زبانی طور پر، عقائد کے اعتبار سے اس شہادت کو ہم نے، مسلمانوں نے، ہر جگہ پیش کرنا ہے۔ یہ ذمہ داری بنتی ہے۔ اس لیے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ہمیں یہ سمجھایا ہے کہ اس شہادت کے بعد تمہاری ذمہ داری یہ بھی بن جائے گی کہ بلغوا عنی ولو آیا، میری ایک بات بھی اگر تمہارے پاس موجود ہے تم اس کو اپنے پاس نہ رکھنا، اس کو دوسرے تک پہنچا دینا۔ یہ جو دوسرے تک پہنچانا ہے یہ بھی شہادت ہے، اور پھر دوسرے کو قائل کرنا یہ بھی بہت بڑی شہادت کا ایک بہت بڑا ثبوت ہے کہ آپ نے شہادت دی اور ثبوت یہ پیش کیا۔ ہم یہی دیکھتے ہیں کہ الحمدللہ نسل در نسل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام اور ان کے بعد تابعین کرام اور پھر اس کے بعد نسل در نسل چلتے چلتے ہم تک یہ شہادت منتقل ہوتے ہوتے پہنچی ہے۔ اگر یہ شہادت نہ ہوتی تو شاید ہم بھی بتوں کی عبادت کر رہے ہوتے، کیونکہ سارا علاقہ تھا ہی بتوں کا، ہر جگہ جگہ مورتیاں ہوتی ہیں۔ تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہماری شہادت کا اثر دوسروں پر پڑ رہا ہے اور وہ بھی اسلام کے قریب آ رہے ہیں اور اسلام کو قبول کرتے جا رہے ہیں۔ تو یہ بڑی زبردست نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو دی ہے۔ تو پہلی چیز جو لا الہ الا اللہ ہے، تھوڑی سی اس کو بھی میں سمجھانا چاہتا ہوں اور سمجھنا بھی چاہتا ہوں اور آپ کو بھی۔ اور دوسری چیز محمد الرسول اللہ، یہ بات سمجھ لیں کہ اسلام ایمانیات کا اور اعمال کا دین ہے، اس میں اخلاقیات بھی ہیں۔ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے کہ میں ایمان قبول کر لوں عمل نہ کروں، یا ایمان اور عمل کو قبول کر لوں اور میرا اخلاق جو ہے وہ بالکل ایمان سے ہٹا ہوا، عمل سے ہٹا ہوا۔ یہ تینوں چیزیں ہم مسلمانوں کو زیب دیتی ہیں، ان میں ایک چیز کی بھی اگر کمی ہوتی ہے نا تو یہ شہادت نہیں ہے، یہ شہادت نہیں ہے۔ شہادت کے لیے ان تینوں چیزوں کو ذہن میں رکھنا ہے کہ میں نے اللہ کی ذات پر جو وحدہ لا شریک ہے اس پر میں نے ایمان رکھا ہوا ہے اور میں اسی کو اپنا رب سمجھتا ہوں، اسی کو اپنا خالق سمجھتا ہوں، اسی کو اپنا رازق سمجھتا ہوں اور اسی کو میں مشکل کشا سمجھتا ہوں۔ ہر جگہ پر یہ چیز میں نے دیکھی ہے۔ گھبرانا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے اتنا تعلق ہمارا ہو کہ کسی قسم کی بھی کوئی بات ہو تو میں کم از کم اللہ سے جڑ جاؤں، اور اللہ کے ساتھ جڑا ہوا بندہ جو ہے نا پھر اللہ کی پہچان رکھتا ہے، اللہ کا خوف اس کے دل میں ہوتا ہے، اور جو جڑا ہوا نہیں ہے پھر وہ اللہ تعالیٰ کی ان صفات کو کہ وہ رازق ہے، مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، اور معلوم نہیں کیا ہم نے لوگوں کے نام رکھے، ٹائٹل دے رکھے ہیں، وہ پھر کسی کو نہیں سمجھتا، وہ صرف اللہ کی ذات کو سمجھتا ہے۔ لا الہ الا اللہ کا یہ مطلب ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی سچا خدا نہیں ہے، سچا معبود نہیں ہے۔ دنیا میں دو قسم کے معبود، دو طریقوں سے معبود بنائے گئے ہیں۔ ایک تو معبود خود بن بیٹھتا ہے انسان، جبر کی بنیاد پہ
طاقت کی بنیاد پہ دوسروں کو کہتا ہے میں تمہارا خدا ہوں. جس طرح فرعون نے کہا تھا نا انا ربکم الاعلی، میں ہی تمہارا سب سے بڑا خدا ہوں. کہ موسیٰ علیہ السلام جس خدا کی تعریف کرتے ہیں نا وہ خدا نہیں ہے. طاقت کے زوم میں اس نے یہاں تک کہا کہ یا حامان ابن لی صرحا، حامان میرے لیے ایک بڑی اونچی عمارت بناؤ. میں اوپر پہنچ کے اس خدا کے ساتھ جس کا موسیٰ علیہ السلام تعارف کرا رہا ہے اس سے میں دو ہاتھ کرنا چاہتا ہوں. یہ اس کی جرت تھی، یہ اس کے کام تھے. لیکن اللہ نے اس کو زمین پہ نہیں مارا، پانی کے اندر ڈبو کے اس کی ساری خدائی لڑکا دی، بہا دی، اور وہ بے بس ہو کے پڑا ہوا تھا. لاش اس کی پڑی تھی، اور آج تک اس کی لاش ساری دنیا کے لیے ایک عبرت کا مقام ہے کہ اگر کوئی فرعون بننے کی کوشش کرے گا تو اللہ اس کے ساتھ یہ سلوک کرے گا. تو یہ خدا، یہ ہے اللہ جس کو ہم مانتے ہیں. ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ اللہ ایسی ذات ہے جس کے حضور میں کوئی بڑی سے بڑی نیک ہستی وہ بھی اپنے آپ کو محتاج سمجھتی ہے، فقیر سمجھتی ہے اللہ تعالیٰ کا. وہ کسی کو دیتے نہیں تھے بلکہ اللہ تعالیٰ سے لیتے تھے، اللہ تعالیٰ سے مانگتے تھے. وہ لوگوں کو منع کرتے تھے کہ ہمیں اللہ کا شریک نہ بناؤ. وہ لوگوں کو منع کرتے تھے، وہ کہتے تھے ہم کیسے اللہ کے شریک بن سکتے ہیں جبکہ اللہ ہمارا خالق ہے اور ہم اس کی عبادت کرتے ہیں اور اس کے بندے بن کے رہتے ہیں، ہم دوسروں کو کیسے شریک بنائیں. تو اس لیے انبیاء کرام ہوں، مقرب فرشتے ہوں، ہماری امت کے صالحین ہوں، نیک افراد ہوں، شہداء ہوں، یہ سب اللہ کے مقرب بندے تھے، اور انہوں نے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اس کا کہا مانا، اسی کی عبادت کی اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کیا. آپ دیکھ لیں کہ بنو اسرائیل میں کتنے نبی آئے ہیں. جناب یعقوب علیہ السلام کے بعد سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم تک جتنے بھی نبی یا رسول آئے ہیں وہ صرف بنو اسرائیل میں آئے ہیں. اور بنو اسماعیل میں حضرت اسماعیل کی اولاد سے چلتے چلتے سب سے آخری رسول ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ان رسولوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ہے، اور وہ رسول کیا ہیں؟ یونس علیہ السلام ہے تو مچھلی کے پیٹ میں وہ کہتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اپنا اطلاق کرتے ہیں اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی. اب یہ رسول دعا کرتا ہے، اللہ کہتا ہے فاستجبنا لہ، میں نے اس کی دعا کو قبول کیا. کوئی اور نہیں کرتا، وہ محتاج ہے. اسی طرح ایوب علیہ السلام ہے، بنو اسرائیلی نبی ہے، انہوں نے دعا کی ربی انی مسنی الضر، مولا میں بڑی تکلیف میں ہوں، جسم میں کیڑے پڑے ہوئے ہیں، بڑے عرصے سے میں برداشت کر رہا، انسان ہوں، ٹھیک ہے تیرا نبی ہوں مگر اتنی آزمائش نہ کر، میرے جسم کے ان کیڑوں کو دور کر دے، مجھے صحت عطا فرما. تو اللہ نے یہ دعا سنی اور فرمایا فاستجبنا لہ، ہم نے اس کی دعا قبول کری. ہم اس سے کبھی محروم ہو جاتے ہیں. میں بیمار ہوتا ہوں نا تو میں اللہ سے دعا نہیں کرتا. یہ نبیوں کی دعائیں ہمیں بتا رہی ہیں کہ وہ محتاج ہو کے جب اللہ سے دعا کرتے ہیں تو اللہ ان کی دعا قبول کرتا ہے. ہم اگر کریں گے تو ہماری دعا قبول کیوں نہیں کرے گا؟ تو اللہ کرتا ہے بھائی، ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ سے دعا کیا کریں. پریشانی ہو، تکلیف ہو، کوئی دشمن کا ڈر ہو، یہ سب انبیاء کرام کی دعائیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کر کے سمجھایا ہے ہمیں ایسے بنو، اس طرح ہو. تو ان انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ بھیجتا رہا، اور آخر میں ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں اور آخری نبی ہیں. ہمارا ایمان ہے کہ آپ کے بعد کسی نے نبی نہیں بننا اور نہ قیامت تک کوئی نبی آ سکتا ہے. جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں نبی ہوں یا ذلی نبی ہوں وہ سب سے بڑا جھوٹا اور دجال قسم کا انسان ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کے رسول نے فرمایا سیکون بعد فی امتی، کہ میری امت میں میرے بعد سلاسون کذابون دجالون، 30 بندے کھڑے ہوں گے اپنے اپنے وقت میں اور اپنے اپنے مقام پر، سب کے سب دھوکے باز ہوں گے، جھوٹے ہوں گے، اور وہ سب کہیں گے
کہ میں نبی ہوں، انا نبی، اور میں امت کو بتا دوں انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میں نے نبیوں کی جو آمد تھی اس پہ ایک سیل لگوا دی ہے، مہر لگ گئی ہے، اور جس کو اب کوئی کھول نہیں سکتا، اس کے بعد کوئی نبی آ نہیں سکتا، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ یہ جو بات ہے یہ آپ نے فرمائی ہے، تو اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ ہم نبوت کی بھی حفاظت کریں۔ ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں تو آپ کی رسالت اور آپ کی نبوت کی حفاظت کریں۔ شہادت دینی ہے ہم نے، کوئی روح رعایت نہیں کرنی کہ جس نے نبوت پر کوئی داغ لگانے کی کوشش کی یا یہ دعویٰ کیا کہ نبی کے علاوہ باقی سب چیزوں پر عمل ہو کے بھی پھر بھی مسلمان ہو سکتا، تو آپ نے حفاظت کرنی ہے، آپ نے شہادت دینی ہے کہ قرآن ہو اس کو میں اکیلا نہیں سمجھ سکتا جب تک کہ اللہ کے رسول کو نہ مانوں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، آپ کا قول، آپ کا فعل، جو کچھ بھی آپ نے فرمایا ہے وہ میرے لیے میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ جیسا کہ آپ فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں کوئی بندہ بھی مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کو اس کی اپنی ذات سے، اس کی اپنی اولاد سے اور تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہوں۔ کیا فرماتے ہیں؟ تو یہ آپ سے ہماری محبت بھی قائم رہنی چاہیے، اس کی بھی شہادت دیں، اور آپ پر ایمان کی شہادت بھی ہم دیں، اور جو آپ فرمایا اس پر عمل کرنے کی بھی شہادت دیں۔ یہ صحیح تعلق ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیونکہ ہم اگر ایمان لاتے ہیں محبت نہیں ہے آپ سے تو یہ رسول پر ایمان نہیں ہے، ایمان لاتے ہیں محبت ہے مگر اطاعت نہیں ہے تو یہ بھی رسول پر ایمان نہیں ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں، انہی کی روشنی میں اب ہم اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھیں۔ ہماری کمزوریاں ہیں اور آ چکی ہیں، اور گھر گھر میں یہ کمزوریاں ہیں، ان کمزوریوں کو دور کرنے کے لیے رسول سے جو ہمارا رشتہ ہے ایمان کا، محبت کا اور اطاعت کا، یہ کمزور نہ ہونے پائے، اور کمزور ہو چکا ہے، اس وقت کمزور ہو چکا ہے۔ ہم اللہ کے رسول پر ایمان لاتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں آپ سے عشق ہے، اور یہ عشق ایمان آپ سے محبت کی علامت ہے۔ ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، آپ رسول کو مانیں، آپ سے عشق یا محبت کریں، مگر تیسری چیز بھی سامنے رکھیں، اور وہ یہ ہے کہ کیا رسول کے کہے کے مطابق یہ عشق ہم کر رہے ہیں آپ سے یا نہیں، رسول کے کہے کے مطابق آپ سے محبت کر رہے ہیں یا نہیں، کیا ہماری محبت یا آپ سے عشق جو ہے ویسا ہے جیسے صحابہ کرام کا آپ سے تھا، یا اپنی طرف سے ہم نے عشق اور محبت کی تعریف کر ڈالی ہے اور جو چاہتے ہیں عمل کرتے جائیں۔ کون سا صحابی مجھے بتائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو اس نے نہ مانی ہو، اور جب آپ نے فرمائی تو اس نے سب کچھ قربان کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کیا ہے؟ کوئی آپ کو ایک صحابی نہیں ملے گا۔ یہ صحیح محبت ہے، ہماری محبت ہے، ایمان بھی ہے، مگر اس ایمان کے ساتھ کیا عمل بھی ہے؟ عمل کو دیکھنا ہے ہم نے، یہ عمل ہم اپنے گھر میں دیکھیں، اپنی ذات میں دیکھیں، اپنے بچوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، والدین کے ساتھ کس طرح ہمارا سلوک ہے، کیسی محبت ہے، کیسے بول ہیں جو ہم بولتے ہیں، کون سے لفظ ہیں جو ہم نکالتے ہیں یا ان سے سنتے ہیں۔ دیکھیں یہاں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے ساتھیوں سے بات کرتے تھے تو ماشاءاللہ ایک ایک ساتھی یہی سمجھتا تھا کہ اللہ کے رسول کی محبت سب سے زیادہ اپنے ساتھیوں میں مجھ سے ہے، کسی اور سے نہیں۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، اتنے متاثر تھے، نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، اور اللہ کے رسول ان سے مسکرا کے بات کرتے، ان کو عزت دیتے، ان کو احترام دیتے، وہ بھی سمجھدار انسان تھے، وہ نوٹ کرتے تھے۔ تو ایک دفعہ ایسے اکیلے میں بیٹھے، پوچھ بیٹھے
اللہ کے رسول کہتے ہیں میرے دل میں یہی تھا کہ سب سے زیادہ محبت اللہ کے رسول مجھ سے کرتا ہے. تو میں نے آپ سے یہ سوال کر دیا کہ اللہ کے رسول کیا مجھے یہ بتائیے سب سے زیادہ محبت آپ کو کس سے ہے؟ آپ نے فرمایا ابو بکر صدیق سے رضی اللہ عنہ. دیکھ لیں آپ فرماتے تھے حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں اگر میں نے اللہ کو اپنا خلیل نہ بنایا ہوتا تو میں ابو بکر کو اپنا خلیل بنا دیتا. خلیل کا مطلب ان کے ساتھ ایسی دوستی ہوتی جو دل بھی میرا ہر وقت ان کی طرف مائل ہوتا، مگر میں اللہ کو اپنا خلیل بنا چکا ہوں، دل اس کو دے چکا ہوں. مگر دنیا میں اگر کوئی مجھے عزیز ترین ہے انسانوں میں تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ ابو بکر صدیق ہوں. آپ نے نام لیا، عمرو بن عاص حیران ہو گئے. لیکن میں سمجھتا تھا کہیں گے تم، لیکن اس کے بعد پھر پوچھا ان کے بعد کون ہے؟ آپ نے فرمایا صدیق کی بیٹی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ. یا آپ نے فرما دی بیوی تھی آپ کی. آج اس چیز کا جو اظہار ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے سامنے کر رہے ہیں، اور ہماری حدیث کی کتابوں میں یہ چیزیں موجود ہیں. ہم بھی کبھی ایسی محبت کا اظہار زبانی طور پر اپنی بیوی سے کرتے ہیں؟ چلے دوستوں میں نہ صحیح، یار دوستوں میں ہی کہیں کہ مجھے نا اپنی بیوی سے بڑی محبت ہے. مجھے پتہ ہے لوگ کہیں گے تو رن مرید ہیں، یہی کہیں گے. بڑی غلط بات ہے، یہ بڑی غلط بات ہے. یعنی محبت انسانوں سے کی جاتی ہے، اور انسانوں سے جب انسان محبت کرتا ہے تو اس میں سب سے پہلے اپنے قریبی عزیزوں کا حق ہوتا ہے، نہ کہ دوسروں کا. میں گھر میں تو آگ جلاؤں اور باہر محبت کرتا پھروں. آج ہمارا معاملہ یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہماری محبت بالکل اسی طرح ہے کہ گھر میں کچھ نہیں مگر محبت کا دعویٰ ہے. اپنی شادیوں کو دیکھ لیں، اپنے ہاں غمیاں ہوتی ہیں، فوتگیاں ہوتی ہیں، اس موقع پر ہماری جو رسمیں ہیں ہم ان کو دیکھ لیں. شادی کے موقع پر جو رسمیں ہیں، ایک دن ایک، دوسرے دن دوسری، تیسرے دن دوسری، اور فضول خرچی، یہ کیا ہے؟ تو یار اس کام کو اگر ہم نے ادھر لگانا ہوتا تو صحابہ کرام بھی لگاتے ہیں. وہ بھی بڑے بڑے گھر بنا لیتے، بڑے بڑے زمینیں لے لیتے، مارکیٹیں بنا لیتے، اپنے بچوں کا سوچتے. کسی نے ایسا نہیں سوچا. بچوں کا اگر سوچا ہے تو اپنی آخرت کے بارے میں، ان کی آخرت کے بارے میں سوچا کہ اللہ کرے ان کی آخرت بن جائے. یہ فکر ہے ہمیں، تو دنیا کی فکر ہے، اور دنیا کو فکر لے کے ہی ہم جی رہے ہیں. یہ رسول کے ساتھ محبت نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہم محبت دنیا سے کرنے لگ گئے ہیں. تو ہم مسلمانوں نے اپنے دین کو بڑا کمزور کر دیا ہے، بہت کمزور کر دیا. اور کمزوری کی علامت ہی آپ دیکھ لیں، مسجدیں ہماری خالی پڑی ہیں. بوڑھے بزرگ بیچارے آتے ہیں، نماز پڑھ لیتے ہیں، وہ بھی ریٹائرمنٹ کے بعد. اب بھی جوانوں کے دماغوں میں یہی بات ہے ابھی تو بڑے عیش کرنے کے دن ہیں، جب بوڑھا ہوں گا، ریٹائر ہو جاؤں گا، کچھ کرنے کے قابل نہیں ہوگا تو مسجد میں آ جاؤں گا، تسبیح پکڑ لوں گا، اللہ اللہ کروں گا، اللہ معاف کر دے گا. لیکن بھئی اس کی ضمانت کیا ہے؟ میں اس وقت تک زندہ رہتا بھی ہوں کہ نہیں؟ کچھ سوچنا چاہیے، کچھ سوچنا چاہیے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی عقیدت محبت ہے یا زبانی ہے؟ دوسروں کو چھوڑیں، وہ جو مرضی کریں، عید میلاد منائیں، ماتم کے جلوس نکالیں، جو مرضی کریں، ہمیں ایسا عشق یا ایسی محبت اللہ کے رسول نے نہیں سکھائی. یہ یاد رکھیں، اللہ کے رسول نے فرمایا جس کو مجھ سے محبت ہے وہ اپنا عملی ثبوت دے کہ واقعی اللہ کے رسول میں آپ سے محبت کرتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ آتا ہے، سفر میں آپ تشریف لے گئے، صحابہ ساتھ ہیں، اور روزے میں گرمی کا دن ہے، تو ایک مقام پہ پہنچے تو آپ نے محسوس کیا کہ شدت ہے گرمی کی، صحابہ بیچارے پیاسے بھی ہیں، بھوکے بھی ہیں، سفر بھی آگے کرنا ہے.
تو آپ نے حکم دے دیا کہ روزہ توڑ دو روزہ. تو صحابہ نے توڑ دیا. کچھ صحابہ نے کہا تھوڑا سا وقت ہے، جوان ہیں، ہمت والے ہیں، بھوک پیاس برداشت کرنے ہیں، تھوڑے سے وقت کے بعد آگے پہنچنا ہے، روزہ پورا کر لیتے ہیں، تو ہم روزہ نہیں توڑتے. اب ان کی سوچ اپنی تھی، لیکن رسول اللہ کا حکم اپنا تھا. آپ کو اطلاع دی گئی کہ اللہ کے رسول، ہم میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو روزے سے ابھی باقی ہیں، انہوں نے روزہ نہیں توڑا. آپ سخت ناراض ہو کے فرماتے ہیں اولئک العصاۃ، اولئک العصاۃ، اولئک العصاۃ، یہ نافرمان ہے، یہ نافرمان ہے، یہ نافرمان ہے. انہوں نے سنا تو فوراً ہی روزہ توڑ دیا. کہ اتنی معمولی سی بات جو ہم چاہتے تھے کہ ہماری نیکی باقی رہے، خدا نہ خواستہ یہ نافرمانی نہیں، صرف یہی کہ چلیں بھوک پیاس برداشت کر کے زیادہ ثواب کما لیں گے. مگر آپ نے فرمایا میرا حکم ہو اور تم کہو نہیں، اور یہ سوچو کہ باقی تھوڑا سا وقت ہے، فوراً مانو ورنہ تم اسات نافرمان بن جاؤ گے. یہ صورتحال صحابہ کرام کی تھی، محبت تھی، عقیدت تھی. مگر اپنے عمل کے بارے میں جب انہوں نے سوچا کہ تھوڑا سا عمل اللہ کے رسول کے حکم سے ہٹ کے کر لیں، وہ کیا کہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا اولئک العصاۃ. ایک اور واقعہ آپ نے اکثر سنا ہوگا، کچھ صحابہ جوان لڑکے 30s میں تھے یا 40s میں تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آئے اور باہر کھڑے ہو کے اہل خانہ سے پوچھا آپ ہمیں صرف اتنا بتا دیں کہ اللہ کے رسول کے دن رات کیسے گزرتے ہیں، کوئی نیکیاں ہم بھی کرنا چاہتے ہیں. تو انہوں نے فرمایا آپ شادی شدہ بھی ہیں، ہم ان کی بیویاں ہیں، آپ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، رات کو تہجد بھی کرتے ہیں، سوتے بھی ہیں. بتا دیا، ساری باتیں بتا دی، روزہ بھی رکھتے ہیں، افطار بھی کرتے ہیں. سنا انہوں نے، کوئی بات نہیں کی، لیکن الگ ہٹ کے آپس میں طے کرتے ہیں، طے یہ کرتے ہیں. اور حدیث میں آتا ہے کہ انہوں نے یہ سوچا کہ اللہ کے رسول کہاں اور ہم کہاں، این نحن من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کہاں اور اللہ کے رسول کہاں، ہم تو بڑے گناہ گار ہیں، اللہ کے رسول تو بخشے ہوئے ہیں. آپ رات کو عبادت بھی کرتے ہیں، آپ روزہ بھی رکھتے ہیں، افطاری بھی کرتے ہیں، آپ روزہ نہ بھی رکھیں اللہ نے آپ کو بخشا ہوا ہے. آپ نماز نہ بھی پڑھیں، 5 وقت بھی پڑھتے ہیں، اللہ آپ کو کئی درجات بلند کر دے. مگر ہم تو گناہ گار ہیں، ہم تو ماضی میں بڑی غلطیاں کرتے رہے ہیں، تو ہم کیوں نہ ایسے کام کریں جس سے اللہ خوش ہو رہے. تو انہوں نے سوچا اور ایک نے کہا اچھا ٹھیک ہے، ایسا واقعی سوچتے ہیں ہم. ایک نے کہا، ینگ آدمی نے، نوجوان نے، وہ کہتا ہے کہ تم گواہ رہو، میں اللہ کو گواہ بنا کے تمہیں بتا رہا ہوں کہ میں آئندہ کبھی بھی روزہ نہیں چھوڑوں گا، روزے رکھوں گا ہمیشہ. بڑی اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، نیکی کا عمل ہے، جذبہ ہے، شوق ہے، ایمان بھی ہے. مگر یہ چاہا کہ کسی طرح اللہ کا قرب حاصل ہو جائے اور اللہ مجھے معاف کر دے. دوسرے نے کہا ایسی بات ہے تو میں بھی عہد کرتا ہوں کہ میں ساری رات قیام کروں گا، رات کو کبھی نہیں سوؤں گا، مصلی پہ کھڑا ہو کے قرآن پڑھتا رہتا. دوسرے بڑے شوق سے سن رہے ہیں اس بات کو کہ اتنے بڑے بڑے عہد کر رہے ہیں. اور تیسرا ینگ ان میرڈ، اس نے کہا تم گواہ رہو کہ میں زندگی میں کبھی شادی نہیں کروں گا. یہ شادی جو ہے نا ایک جھنجھٹ ہے، بچے بیوی ہے، پھر بچے ہیں، ان میں مصروف ہو جاتا ہے بندہ، جو ہے نا اللہ کو خوش نہیں کر سکتا. بڑے خوبصورت عہد ہیں ان کے ایک دوسرے کے ساتھ، اور اللہ کو گواہ بنا رہے ہیں. وہ اتفاق سے جہاں کھڑے ہیں اہل خانہ یہ باتیں سن رہے تھے، تو وہ کہہ کے یوں گئے، اتنے میں اللہ کے رسول گھر داخل ہوئے. تو اہل خانہ نے آپ کو بتایا اللہ کے رسول یہ 3 نوجوان آئے ہیں، اس طرح بات کی اور ابھی ابھی یوں جا رہے ہیں. آپ فوراً بات سن کے گھر سے نکلے اور ان کے پیچھے بیٹھے نہیں کہ کسی اور وقت سمجھا بھی ہوگا.
غلطی جہاں ہو، جس یہاں رسول اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو، اللہ کا رسول بھی فوراً اس کا ایکشن لیتا تھا اور وہ کہتا تھا کہ غلط کام ہے، کل کو ایسا نہ ہو غلط کام کرتے کرتے تم مر جاؤ اور اللہ مجھ سے پوچھے رسول تم نے ان کو صحیح راہ کیوں نہیں دکھا؟ تو اس لیے اللہ کے رسول پیچھے گئے. آپ نے فرمایا انتم الذی قلتم کذا و کذا، تم یہ لوگ ہو جنہوں نے وہاں کھڑے ہو کے یہ عہد کیا ہے. کہنے لگے جی اللہ کے رسول جی ہاں. آپ نے فرمایا سنو، میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں واللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں تم سے زیادہ اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھتا ہوں اور اللہ کا ڈر میرے دل میں ہے، پھر میں یہ عمل کرتا ہوں، میں اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا. اور تم چاہتے ہو کہ مجھ سے زیادہ متقی بننا، یہ شو کرنا چاہتے ہو کہ ہم میں کوئی جذبہ ایسا آ گیا ہے کہ ہم بھی اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھتے ہیں. آپ فرماتے ہیں نہ، بالکل غلط فہمی ہے تمہیں، میں تمہیں سمجھا دوں کہ جو بات میں کہوں اس کو مانو، یہ میری سنت ہے. فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے منہ موڑا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. یہ وہ شہادت تھی جو صحابہ کرام نے فوراً دی اور اپنے عمل سے واپسی لے لی کہ نہیں ہم نے جو عہد کیا آئندہ یہ نہیں کریں گے رسول کی اطاعت میں. آپ نے فرمایا ولکنی اصوم و افطر، میں روزے بھی رکھتا ہوں، میں روزے چھوڑتا بھی ہوں، وتزوجت النساء، میں نے شادی بھی کی ہوئی ہے. اور پھر اسی طرح آپ فرماتے ہیں اقوم و انام یا اصلی و ارقد، میں نماز بھی پڑھتا ہوں رات کو اور سوتا بھی ہوں. یہ سنت ہے میری، اور میری سنت کو چھوڑ کے کوئی اور کام کرنا تو کرو، اس کا پھر مجھ سے کوئی تعلق نہیں. غور کرنا چاہیے کہ عبادت کے چھوٹے سے کام ہیں جس میں اللہ کے رسول اتنی سختی فرما رہے ہیں یہ میری سنت ہے، اس سنت کو جس نے چھوڑا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. ہم تو بڑے بڑے فرائض چھوڑ رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام چھوڑ رہے ہیں. سنت میں بڑے احکام ہوتے ہیں. سنت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو میں زور کی 2 سنتیں پہلے پڑھتا ہوں اور اس کے بعد پڑھتا ہوں تو اس کو میں سنت کہوں. یہ فرض اور سنت کا فرق جو ہے یہ فقہی فرق ہے، ٹھیک ہے؟ فرض اور چیز ہے، اس کے مقابلے میں سنت ہے. لیکن جب کتاب و سنت کا نام آتا ہے نا، کتاب اور سنت رسول اللہ کا نام جب آتا ہے تو پھر ان دونوں میں ہم نے عقائد بھی لینے ہیں، ایمانیات بھی لینے ہیں، اعمال بھی لینے ہیں اور اخلاق بھی لینے ہیں. یہ تینوں چیزیں ہمیں بتائیں گی، تینوں چیزوں کو ہم نے کتاب و سنت سے لے کے اس کو اپنی حصہ بنانا ہے زندگی کا. اس میں فرائض بھی ہیں، ایمانیات بھی ہیں، سب کچھ ہے. تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ جو تعلق ہے وہ اس طرح کا چاہیے، اللہ تعالیٰ کو بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی. قرآن مجید میں ایسے تعلق کی اللہ تعالیٰ نے بڑی پسندیدگی کا اظہار کیا ہے اور ہمیں بتایا محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. والذین معہ، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں جو لوگ، یعنی آپ پر ایمان لائے ہیں، آپ سے محبت کرتے ہیں اور جو کہتے ہیں ویسے عمل کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں میں ان کو یوں دیکھتا ہوں کہ اشداء علی الکفار، کہ کفر کا جب معاملہ آتا ہے تو ان کا ایمان جاگ اٹھتا ہے. وہ ایمان کا سودا نہیں کرتے، وہ کفر کو لتاڑنے میں، اس کو ختم کرنے میں بڑے سخت ہو جاتے ہیں. وَرُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ، اور جب آپس میں ملتے بیٹھتے ہیں تو بڑے مہربان ہوتے ہیں، ایک دوسرے کا بڑا خیال کرتے ہیں. یہ رسول کی تعلیمات کا نتیجہ ہے. اور اس اثر کو دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی تقدیر میں یہ بات لکھ دی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ساتھی میں نے دینے ہیں. اور پھر ان کا ذکر بڑے فخر سے آپ کی آمد سے کئی 100 سال پہلے، بلکہ ہزاروں سال پہلے سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو تورات دی تو اس میں بھی کر دیا تھا کہ یہ آخری رسول جب آئے گا
تو اس کی شان یہ ہوگی کہ وہ جو کہے گا اس کے ساتھی اس پر ایمان لائیں گے، تو نہ صرف وہ عمل کریں گے بلکہ محبت بھی کریں گے۔ یہ قرآن مجید گواہی دے رہا ہے، والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم۔ وہ صرف یہ نہیں دوستیاں بناتے تھے یا ایک دوسرے کے ساتھ دوستی نبھاتے تھے، بلکہ اللہ کے ساتھ بھی ان کی ایسی دوستی تھی کہ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کہ بڑی خوبی تھی ان میں کہ وہ اللہ کی عبادت گزار بندے بھی تھے، رات کو بھی جاگتے تھے، مصلے پہ کھڑے ہوتے تھے، 5 وقت کی نماز بھی باجماعت پڑھتے تھے، مسجد کو آباد کرتے تھے، اور ان کا مقصد سوائے اس کے اور کچھ نہیں کہ وہ رب کی خوشنودگی چاہتے تھے اور کچھ نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ذالک مثلہم فی التوراۃ، یہ وہ صحابہ ہیں جن کی مثال میں نے تورات میں دے رکھی ہے۔ یہ ایمان اللہ کو کتنا پسند ہے، اور عمل کتنا پسند ہے، محبت کتنی پسند ہے۔ پھر وہ مثلہم فی الانجیل، اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم پر جو انجیل نازل کی تھی اس میں بھی میں نے انہی صحابہ کرام کی مثال دی ہے، اور بہت خوبصورت مثال ہے۔ تو یہ دیکھ لیں ایمان، محبت اور عمل یہ کس طرح انسان کو رسول سے بھی جوڑتا ہے اور اللہ تعالی سے بھی جوڑتا ہے۔ یہ خالی خولی جو دعوے ہیں ذرا اس پہ ہم غور کریں۔ مجھ میں بھی کمزوریاں ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ صرف آپ میں ہم انسان مجموعی طور پر بڑے کمزور ثابت ہوئے ہیں۔ آج دین کی جو محبت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان اور علم اور غیرت اور حمیت جو ہے، آپ سے محبت اور آپ کی اقوال پر عمل، یہ آہستہ آہستہ ہم کم کرتے چلے جا رہے ہیں، اور شخصیات ہمارے سامنے آ رہی ہیں، ہم ان کے لیے سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہیں، مگر رسول کی محبت، ایمان اور عمل وہ کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یہ درست نہیں ہے۔ یہ شخصیات ہماری طرح ہی انسان ہیں، ان سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں۔ اگر ان کے پاس علم ہے تو دوسرے کے پاس بھی علم ہے، اگر وہ فقیہ ہے تو دوسرا بھی فقیہ ہے، اگر وہ امام ہے تو دوسرا بھی امام ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ میں رسول اللہ کو پیچھے کر دوں اور خدا نہ خواستہ میں امام کو یا ایک شخص کو یا سیاستدان کو یا فقیہ کو میں اتنی وقت دے دوں کہ اس کا مقام رسول سے بھی بڑھ جائے۔ یہ درست نہیں ہے طریقہ۔ اتنی محبت اور عقیدت نہیں ہونی چاہیے۔ ایک سچے انسان سے ہماری محبت کم، جو اللہ کے رسول ہیں، اور دنیا میں جو انسان ہے وہ بولتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، بات بھی کرتے ہیں تو وہ بھی دوغلی قسم ذو معنی، لیکن پھر بھی ہم ان کی عقیدت میں، محبت میں اتنے اندھے ہو چکے ہیں کہ بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے، بیٹا باپ سے لڑ رہا ہے، اور ان کے کردار کو کوئی دیکھتا نہیں ہے، صرف تصویر اور ان کی بلند بانگ دعوے ہیں، ان سے ہم متاثر ہوتے ہیں، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں ہیں، آپ کی اخلاقیات ہیں، ان کو ہم اپنانے کی کوشش نہیں کرتے۔ ذرا تھوڑا سا ہم سب کو سوچنا چاہیے۔ یہ وقت ہے سوچنے کا۔ حقیقت یہ ہے، اللہ اگر کسی کو توفیق دے دے تو کوئی بڑی بات نہیں کہ اس دین کو دوبارہ زندہ کر دے۔ یہ جو ہمارے اندر مردنی سے چھائی ہوئی ہے، وہ مردنی ختم ہو کے انشاءاللہ ہمارا خون جوش مارے، ہم زندہ تر و تازہ ہو جائیں، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑ جائیں۔ اس رسول کو آخری نبی ماننے کا یہ مطلب ہے، رسول ماننے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے بعد ہم نے کسی کی اطاعت نہیں کرنی، آپ کے بعد کسی کو رسول جیسا، نبی جیسا مقام نہیں دینا، آپ کے بعد رسول یا نبی اور رسول کو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول سمجھنے کے بعد یہ بھی عقیدہ رکھنا ہے کہ آپ معصوم ہیں، اور آپ کے علاوہ امت میں کوئی معصوم نہیں ہے، کوئی بھی، چاہے نبی کی اولاد ہو، نبی کا رشتہ دار ہو، کوئی بھی ہو، لیکن رسول معصوم کا مطلب کیا ہے کہ جب بندہ فوت ہوتا ہے رسول، تو اس کے نامہ اعمال میں کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہوتا، وہ پاک ہوتا ہے۔ لیکن رسول کی اولاد ہو، رسول کے رشتہ دار ہوں، یا امت کے کوئی نیک سے نیک ولی ہو یا امام ہو، وہ فوت ہوتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں غلطیاں ہوتی ہیں،
اسی وجہ سے ایک بڑی اہم بات میں آپ سے کر رہا ہوں، یہ ذہن میں رکھیے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ اس طرح نہیں ہوا جس طرح ہمارے جنازے ہوتے ہیں۔ آپ بتائیں، کوئی بتا سکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ کس نے پڑھایا تھا؟ کوئی بتائے؟ سیرت کی کتابیں پڑھی ہوں گی، سب پتا ہوگا کہ اللہ کے رسول یوں فوت ہوئے، سب کچھ سنا، لیکن جنازہ کس نے پڑھایا تھا؟ کسی نے نہیں پڑھایا۔ تو پھر جنازہ کیا تھا؟ اور جنازے میں کیا دعا کی جاتی ہے چوتھی تکبیر کے بعد؟ یہی کہا جاتا ہے نا، اللہم اغفر لہ ورحمہ۔ جنازہ آگے پڑا ہوتا ہے، امام کیا کہتا ہے؟ اللہ اس کو بخش، اس پر رحم فرما۔ یہی دعا ہوتی ہے نا، اللہ اس کی قبر کو وسیع کر دے، یہی دعا ہوتی ہے نا۔ کون جرت کر سکتا ہے کہ امام کھڑا ہو کے رسول کے لیے یہ کہے کہ اللہ اس کو بخش، اللہ اس پر رحم کر؟ وہ تو بخشا ہوا ہے۔ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ اللہ کے رسول، ہم نے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ غلطیاں معاف کر دی۔ یہ رجسٹر ہے آپ کا۔ تو جب آپ کے رجسٹر میں کوئی غلطی نہیں، کوئی گناہ نہیں، تو اس لیے نماز جنازہ اس کا پڑھا جاتا ہے جس کی غلطیاں ہوتی ہیں۔ آپ کا جنازہ نہیں پڑھا گیا، آپ معصوم ہیں، رسول کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو لوگ لکھتے ہیں معصومہ، ہم کہتے ہیں کہ وہ معصومہ نہیں تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا جنازہ پڑھا گیا، ان کا جنازہ رکھا گیا ہے، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا جنازہ خود پڑھا ہے۔ یہ بعض روایات میں آتا ہے سیدنا ابوبکر نے پڑھا ہے۔ ان کے لیے دعا کی ہے، اللہ ان کو معاف کرے، اللہم اغفر لہا ورحمہا۔ یہ بات صاف صف حدیث کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے۔ سیدنا علی فوت ہوئے ہیں، ان کا بھی جنازہ پڑھا گیا، اور ان کے لیے صفیں باندھی گئی، امام صاحب آگے کھڑے ہوئے ہیں، اللہ اکبر کہہ کے چوتھی تکبیر میں یہ دعائیں کی گئی، حدیث کی کتابوں میں پڑھیں آپ، سیرت کی کتابوں میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات میں لکھا ہوا ہے کہ ان کے لیے دعا کی گئی کہ اللہ انہیں معاف فرما، ان کی غلطیاں معاف فرما، ان پر رحم فرما، ان کی قبر کو نور سے بھر دے، ان کی قبر کو وسیع فرما۔ ساری یہ دعائیں کی گئی ہیں۔ سیدنا حمزہ ہیں، ان کو تو بغیر جنازہ پڑھے شہید تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ ان کو ایسے ہی دفنا دیں، یہ شہید ہے۔ لیکن جو بیڈ پہ فوت ہوئے ہیں، چاہے زخمی ہو کے بھی گھر میں آ گئے ہیں، ان کا جنازہ پڑھا گیا ہے، اور رسول اللہ نے بھی پڑھایا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے بعد جتنے بھی بڑے بڑے صحابہ فوت ہوئے ہیں، سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سوچیں رسول کے بعد اس امت میں اگر سب سے بڑا مقام ہے ہمارے ایمان اور عقیدے کے مطابق، وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ وہ بھی فوت ہوئے ہیں، ان کو بھی جنازہ پڑھا گیا، ان کے لیے بھی یہ دعا کی گئی ہے، اللہ ان کو معاف فرما، ان پر رحم فرما۔ تو اپنے عقائد کو، اپنی سوچ کو ہم ذرا درست کریں کہ رسول کا مقام عام بندے جیسا نہیں ہے، کو عالم جیسا نہیں ہے، فقیہ جیسا نہیں ہے، ولی جیسا نہیں ہے۔ یہ مقام ایسا مقام ہے کہ جس کو مان کے لوگ ولی بنے ہیں، جس کو مان کے لوگ صحابہ بنے ہیں، جس کو مان کے ان کو یہ ٹائٹل ملا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور جس کو مان کے لوگ صالح بنے ہیں، شہید بنے ہیں۔ رسول کے بغیر یہ مقام نہیں مل سکتا۔ اس لیے ہم جو مقام رسول اللہ کو دیتے ہیں وہ یہی ہے کہ ہم نے آپ کی اطاعت کرنی ہے، اتباع کرنی ہے، اور اتباع کا مطلب ہے آپ کے کہے کے مطابق ہم نے عمل کرنا ہے۔ یہ عمل صرف نماز میں نہ ہو، صرف حج میں نہ ہو، صرف رمضان کی راتوں میں نہ ہو، روزوں میں نہ ہو، بلکہ اس عمل کو ہم نے اپنے گھر کی چار دیواری میں بھی لاگو کرنا ہے، بچوں کے ساتھ بھی، بیوی کے ساتھ بھی، شوہر کے ساتھ بھی، اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی، والدین کے ساتھ بھی۔ یہ بڑا ضروری ہے، اس کے بغیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں جڑتی، محض دعوے ہوں گے، اور اس دعوے کو اللہ کے رسول نے قبول نہیں کیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان
محبت اور عمل، ان تینوں میں سختی کے ساتھ جڑ جائیں اور آپ کی سیرت کو پڑھیں، سنیں، انہی کو پڑھا کریں، انہی کو سنا کریں. یہی سب سے بڑے ایمان کو موو کرنے والی چیزیں ہیں، اور ایمان تازہ ہوتا ہے. دوسروں کی باتیں ہم سنتے ہیں، کرامتیں سنتے ہیں اور بہت سی جھوٹی کہانیاں سنتے ہیں. انسان اپنے ذاتی بزرگوں کے واقعات سناتا ہے، وہ اتنے عام نہیں ہیں جتنے عام آج کے دور میں ہم اپنے رسول کی پہچان کو حاصل کر لیں اور آپ کی سیرت کو پڑھیں. یہ بڑا ضروری ہے. آپ کا اسوہ حسنہ، اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. آپ کی زندگی کا ایک ایک عمل رسول بننے کے بعد سے لے کر آخری سانس تک ایک ایک عمل مسلمانوں تمہارے لیے رول ماڈل ہے، بہترین نمونہ ہے. آپ کے مقابلے میں ہم کسی کو نمونہ نہیں بنا سکتے. یہ سٹائل، یہ فیشن جو عورتوں میں بھی عام ہو جاتے ہیں اور جوانوں میں بھی عام ہو جاتے ہیں، یہ سٹائل رسول کا اپنانا ہے. خواتین کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے اپنے سٹائلز کو بدلنا چاہیے. وہ بنائیں جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا تھا. میں دیکھتا ہوں، فلمیں دیکھتا ہوں، ڈرامے دیکھتا ہوں، کسی کے بالوں کا سٹائل مجھے بڑا اچھا لگتا ہے تو میں وہ سٹائل اپنا لیتا ہوں اور سمجھتا ہوں کہ جناب یہ بڑا اچھا لگتا ہے مجھے. اسی طرح فیشن میں اگر آئیں تو کوئی جوڑا دیکھا ٹی وی پہ کسی نے پہنا ہوا ہے، چاہے کوئی خاتون ہے یا مرد ہے، تو خاتون کہتی ہے میں نے تو ایسا جوڑا لینا ہے، وہ فیشن اپنا لیتی ہے. اور بھائی اس میں اللہ کے رسول کو بھی دیکھا کریں کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے زندگی گزارتے تھے، کیا پہنتے تھے، کیسے آپ کے بال تھے. اس سٹائل کو ہم سمجھیں پرانا فیشن ہے، اور آج کے نئے فیشن میں ہم کیسے کیا بنتے جا رہے ہیں. ظاہری طور پر ہم اپنا آپ کو جتنا مرضی خوبصورت بنا لیں، مگر ہمارے اخلاق اور کردار اور معاملات اگر اچھے نہیں ہیں تو پھر ہم میں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں ہے. اس لیے یہ باتیں تھوڑی سی کڑوی بھی ہیں لیکن قابل غور ہیں. یہ میں نے آپ کو نہیں کی، اپنے آپ کو بھی کیا. اس لیے یہ سب کھیل جو ہو رہا ہے اس میں آپ شامل نہ ہوں. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اہمیت دیں اپنی زندگی میں. اسی آپ کے ساتھ تعلق ہے تو ہماری نجات ہے. دنیا کے سارے مسائل کا حل اسی میں ہے، اور اگر آپ کے ساتھ تعلق نہیں ہے تو مسائل ہی مسائل ہوں گے، ہر جگہ ہوں گے، خوب پھیلیں گے، اور دنیا میں جینا انسان کا بڑا مشکل ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی ہدایت دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین.